الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عیناک عنہم صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف رحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأنہ حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا اولیاء اللہ کے مزارات کی تعمیر کرنا اور ان کی زیارت کو جانا، اور اس میں خاص یہ نقطہ تھا کہ عورتوں کے لیے مزارات پر جانا کیسا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح صرف ایک عورت کی خواہش کے مطابق ایک ولی اللہ کے مزار کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ جب وہ مرید بننے گئی خاتون تو انہوں نے اصرار کیا کہ اس سلسلے کے فلاں بزرگ کا مزار موجود نہیں ہے تو ہم ان کی زیارت کیسے کریں اور اس سلسلے کا فیض کیسے حاصل کریں، کیونکہ ان کی خواہش تھی اس عورت کی، اس خاتون کی، کہ اگر جس سلسلے میں ہم مرید بنے اس سلسلے کے بزرگ کی اگر ہمیں زیارت نصیب نہیں ہوئی تو اس سلسلے کا فیض حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے سے اگر ان کی مزار موجود نہیں، آستانہ موجود نہیں، ہم ان کی زیارت نہیں کر سکے تو ہم اس سلسلے کا فیض کیسے حاصل کریں گے۔ اس طرح اس نقطے کو لے کر اس خاتون نے فتنہ فساد مچانا شروع کیا اور لوگوں کے ذہن کو اس سلسلے سے پراگندہ کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد یہ بات جب ان کے سلسلے کے وقت مجدد تک پہنچی تو ان بزرگ کے ذریعے اس صاحب مزار یعنی صاحب جسد، صاحب وجود، جو زمین پر ان کا جسد اقصد موجود تھا، ان کی مزار کا جو ہے مزار تعمیر کرنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ یہ سلسلہ یعنی یہ پورا نسب اور یہ تذکرہ میں یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کیا پچھلے جمعہ کے بیان میں، صرف ان دو آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں جو شروعات میں بیان کی تھی کاٹ کر صرف اتنا حصہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ غریب نواز کو خلوت میں بتائے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کو ملاقات کرنے گئے تھے بغداد شریف، اس وقت دو ہی بزرگ تھے، غوث پاک تھے اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دونوں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے تو ایک دوسرے کے پاس جو خاص خاص نعمتیں ہیں لین دین ہوا، تو ان دوران یہ گفتگو بھی تھی، یہ جو بیان کر رہا ہوں نا میں، یہ گفتگو بھی تھی۔ کب؟ جب خواجہ غریب نواز اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں جب خلوت میں گفتگو کرے تھے یہ وہ اتنے بڑے مرتبے کے اونچے اولیاء اللہ کے جو ہے آپس میں کی ہوئی باتیں، تو یہ راز تھا، انہوں نے اپنے اپنے مکتوبات میں لکھ رکھا، پھر اس کے بعد ان کے جانشینوں تک یہ باتیں چلتی ہوئی، تو سوچو کہ کتنی خاص رہیں گی، کتنی اونچی باتیں ہوں گی، اور ہمارا الحمدللہ مقدر کتنا اونچا ہوگا کہ آج ہم وہ باتیں جو ہے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ مجھے پڑھنے اور سنانے کا اللہ تعالیٰ جو ہے موقع عنایت فرمایا، آپ لوگوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا، کیونکہ یہ تذکرہ خاص ہے جو خلوت میں بزرگان دین نے آپس میں ڈسکس کیا اور خاص اپنے مریدین کو عطا کیا۔ تو اس واسطے یہ باتیں سر عام منظر عام پر لانے کی نہیں ہے، یعنی ہر کسی کو بتانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کے مقدر کا حصہ ہے۔ آنے والے 25، 26، 27 سالوں میں ایک بزرگ آئیں گے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں وہ بھی لکھا ہے
کہ میرے زمانے کے 900 سال گزر جانے کے بعد وہ بزرگ آئیں گے اور یہ تذکرہ جو میں اب سنا رہا ہوں وہ تذکرہ وہ سنائیں گے اور انہیں ساری دنیا پہچانے گی اور ان سے جو جڑے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، وہ وقت کے مجدد ہوں گے۔ تو یہ پوشیدہ رکھنے کی چیز ہے، ہر کسی کو بتانے کی نہیں ہے۔ اب یہ کس کا حصہ ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو 900 سال کمپلیٹ ہونے کو جو ہے نا ابھی 26 یا 27 سال باقی ہیں۔ 26-27 برس کے بعد ایک بزرگ آنے والے آ کر انہوں یہ تذکرہ سنانے والے لوگوں کو، ان کی یہ باتیں سن کر لوگ جو ہے نا ان سے جڑنے والے، یعنی اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کے مزارات کیوں بنائے جاتے ہیں، مزارات سے فیض کیسے بڑھتا ہے۔ اولیاء اللہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے خاص نشانی ہے، اللہ کے رازوں میں سے خاص راز ہوتے ہیں اولیاء اللہ کا وجود۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد قیامت کے نزدیک لوگ جو ہے نا اولیاء اللہ کے ساتھ پھر واپس جڑنے والے، پھر جو ہے نا اور ہر ایک کا دل، جتنے بھی منکران اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہیں، انکار کرنے والے، وہ رائے راست پر آنے والے، ان کے بعد ان مجدد کے آنے کے بعد وہ یہ کام کر جانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بالکل قریب ہوگا۔ اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اس واسطے میں کہیں جو ہے نا بزرگوں کی عطا کردہ امانت میں گستاخی نہ ہو، کیونکہ یہ ایسا راز ہے جو غوث پاک غریب نواز کو بتائے تھے، پھر غریب نواز اپنے شاگردوں کو بتائے، پھر جو ہے نا اپنے جانشین کو بتائے، اپنے خلفاؤں کو بتائے، پھر ادھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلفاؤں کو بتاتے گئے، ادھر غریب نواز بتاتے گئے۔ یہ سلسلہ در سلسلہ خانقاہ والوں کے پاس موجود ہے، سمجھے؟ تو یہ تذکرہ جو ہے نا میں اس واسطے نہیں بیان کیا، سر عام منظر عام پر نہیں لا رہا، کیونکہ جو ہے نا یہ آنے والے زمانے میں وہ بزرگ بیان کرنے والے، بس اولیاء اللہ کا تذکرہ ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ان کی محبت، ان کا عشق کا جو ہے نا ایک صلہ، ایک انعام سمجھو، یہ نسخہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے مجھ تک پہنچا اور جو ہے نا مجھے سنانے کا، پڑھنے کا، آپ کو سننے کا جو ہے نا موقع عنایت ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں، کتنا بھی تو کم ہے، اور بزرگان دین کا ہم پر فیضان، فضل کرم، ان کی عطا، ان کی عنایت بہت بڑی جو ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کے فیضان و کرم کے ذریعے جو ہے نا ہم پر پہنچے۔ اگر غوث پاک کی مرضی نہ ہوتی تو یہ ہم نہ کبھی بھی نہیں ملتا تھا، اگر غریب نواز کی مرضی نہ ہوتی تو ہم کو کبھی بھی نہیں ملتا تھا۔ تو خیر میں اس بیان کو جو ہے نا آگے بڑھاتا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں نے جہاں چھوڑا تھا کہ کس طرح